الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى عليه. میرے نہایت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر صاحب جو کہ اس کالج کے پرنسپل ریٹائرڈ ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں، اور وہ بات جو ابھی زوار خان صاحب نے کہی کہ جب میں پہلے دن آیا تو میرا کہا کہ وہ موجود تھے، اور میں نے جب اگلی کالج میں پہلی مرتبہ 1981 میں یہاں داخلے کے لیے آیا فرسٹ ایئر میں تو یہاں تھا رحمان صاحب موجود، اور آج وہ میری رخصتی کے دن میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ حسن اتفاق سے ہوا، سوئے اتفاق سے ہوا، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ قدرت نے یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. حسن اتفاق اور سوئے اتفاق یہ ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جو الحاد کا شکار ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ایسا لکھا تھا اور یہ حسن اتفاق سے نہیں ہوا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے تھا، اور یہ جو کچھ ہوا کام یہ اللہ نے لینا تھا اور لیا ہے. جتنے میرے کولیگز ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے مجھے جو رسپیکٹ دی ہے، میں نے دیکھے ہیں یہاں اس سے پہلے بہت سے افراد یہاں سے رخصت ہو کر گئے ہیں، لیکن میرے ساتھ ان کا کوئی انفرادی معاملہ رہا ہے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو عزت انہوں نے مجھے دی ہے. طلباء نے، ہمارے کلاس 4 نے، یا ہمارے پروفیسر حضرات نے، اور آج ہمارے منسٹریل سٹاف کی طرف سے جو گیدرنگ ہوئی، یقیناً میں ان سب کا اس پر تہہ دل سے مشکور بھی ہوں. اور میں نے پہلے بیان میں بھی ایک بات یہ کہی تھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینے میں ہمیشہ اپنی شکل نظر آتی ہے. اور صبح میں کلاس 4 کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہا تھا اور ان کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ مسلمان معاشرے کی مثال ایک جسم کے ساتھ دی گئی ہے، اور جسم میں مختلف اندام ہوتا ہے، اور ہر اندام میں سے ہر جز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. ایسے ہی ادارے میں مختلف پوسٹوں پر اور مختلف ذمہ داریوں پر مختلف افراد ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب کسی کوئی ایک اندام میں سے کوئی عضو جو ہے وہ کام سے رہ جائے تو سارے کا سارا وجود جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِنِ اشْتَكَىٰ عُضْوٌ وَجَدَ أَلَمَ سَائِرَ جَسَدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. تو میں اللہ کا شکر کس زبان سے ادا کروں کہ میرا یہ جو وجود تھا یہ بڑا صحت مند تھا. اس میں جو جس پوزیشن پہ بھی تھا تو ہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس سیٹ کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس بیمار کو کچھ دوا دینی پڑتی ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، لیکن جب خلافت کی سیٹ پر بیٹھے تو ان کے مزاج میں تھوڑی سختی آ گئی. انہیں کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا پہلے مزاج ایسا نہیں تھا، آپ کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے اب اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں اس میں نرمی دکھاتا ہوں تو یہ سسٹم چلتا نہیں ہے. تو بہرحال اس میں بھی حقوق میں بعض اوقات آدمی تجاوز کر جاتا ہے اور
جو بندوں کے حقوق ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک مادی حق ہے، ایک معنوی حق ہے۔ اکثر جنازوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس میت پر کسی کا حق ہے تو اس کے ورثہ دے دیں، لیکن وہ کون سا حق دے سکتے ہیں؟ وہ مادی حق ہے جو وہ دے سکتے ہیں، معنوی حق ورثہ نہیں دے سکتے۔ معنوی حق کیا ہے؟ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو جھڑکی پلائی ہے، اور جھڑکی پلانے میں اکثر 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں حضرت شیخ ثانی نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ وہ تھوڑا تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایک والدین اولاد کے حق میں، ایک استاد شاگردوں کے حق میں، ایک افسر ماتحتوں کے حق میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بعض اوقات ان کو اپنا مالک اپنے کو ان کا مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ باپ اولاد کا مالک ہے، نہ استاد شاگردوں کا مالک ہے، اور نہ افسر ماتحتوں کا مالک ہے۔ یہ تو ایک ذمہ داری نبھانی ہے، باپ نے اپنی، استاد نے اپنی، اور ایک حاکم نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں ان تینوں سے ایک ظلم ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے کہ بعض اوقات یہ کسی کو دبا لیتے ہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے غصے کو مٹانے کے لیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی استاد کو چاہیے کہ شاگرد کو کبھی سزا نہ دے جب اسے غصہ آ جائے، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو کبھی سزا نہ دے جب اس کو غصہ آ جائے، اور کسی افسر کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایسی سخت بات نہ کرے جب اس کو غصہ آئے۔ لیکن تربیت کے لیے کرنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ مار پلس پیار، یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ حضور نے اس باپ کے لیے دعا کی ہے جو گڑھ میں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوڑا لٹکائے رکھے۔ اب اس کوڑے سے کیا کرنا ہے؟ اس کو سزا بھی دینی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ اس کے بغیر بھی بات نہیں بنتی تربیت کے لیے، لیکن یہ 2 قسم کی سزائیں ہیں، ایک ہوتی ہے غصہ اتارنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے دوسرے کو سدھارنے کے لیے۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ جب کبھی غصہ آ جائے استاد کو، باپ کو، یا کسی ادارے کے سربراہ کو، یا اس کے ساتھ جو متعلق لوگ ہیں، کبھی بھی اس وقت اپنا غصہ نہ اتارے، دوسرے وقت اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کر لے، اور پھر اس کو کوئی بات کہہ دے تو اس کی غلطی اور اس کی سزا یا غصے میں توازن ہوگا، وگرنہ آدمی توازن کر کے اس کی غلطی کم ہوگی اور زیادہ غصہ اتار لے گا تو یہ ظالم بن جائے گا، پھر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ وہ معنوی حق ہے جو نہیں ہو سکا، اور معنوی حق جو ہے وہ آپ خود ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہماری کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہے اور وہ ساری رات روتا رہا اور میں ساری رات سوتا رہا، تو کیا اس کے آنسو رائے گاں چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے یا واسطہ پڑتا ہے تو رخصتی سے پہلے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات اس نے غصے میں وہ ایسی بات کہہ دی ہو کہ اس کی غلطی کم ہے اور اس کا غصہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، تو اس لیے یہ معنوی حق جو ہے وہ یہ خود ہی معافی مانگ سکتا ہے۔ مادی حق تو اس کا بیٹا دے دے گا، یہ معنوی حق کون دے گا؟ اس لیے چونکہ میرا ایک زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزرا ہے یہاں، تو میں سب احباب سے، صبح میں نے کلاس 4 سے بھی یہی بات کہی، اور اس وقت بھی میں یہ بات ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے کسی کو کوئی رنج پہنچا ہو تو وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے اور اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ رہی دوسری بات، یہ جو تعریفیں اتنی جو لوگوں نے کی ہیں، تو اس میں حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اکثر دیندار لوگوں کے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان تعریفوں کو سن کر جو دین کے حامل ہیں یا باقی ان میں 2 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان 2 بیماریوں کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے۔ یا تو اس میں کبر محض پیدا ہو جاتا ہے، اور یا تواضع مفرط پیدا ہو جاتی ہے۔ کبر محض کیا ہے کہ پھر وہ اپنے کو اپنی نگاہ میں بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ روحانی بیماریوں کی ماں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ام الامراض، اور ام الامراض میں حضرت نے کیا لکھا ہے
اس ساری بیماریوں کی ماں کیا ہے؟ وہ تکبر ہے. اور تکبر کیا ہے؟ میں بڑا اور یہ گھٹیا. تو حضرت فرماتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب تربیت نہیں ہو چکی ہوتی اور کوئی اس کا مربی نہیں ہوتا تو پھر ایسے آدمی کے سامنے اگر اس کی تعریف کریں گے تو اس کے اندر کبر محض پیدا ہو جائے گا. جیسے ابھی لائبریرین صاحب نے یہ بات کہی اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ اگر تربیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ کبر محض اور تواضع مفرط سے نکل جائے گا. تو کبر محض میں پھر وہ اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے مسافت پر جاتی ہے، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اس لیے ہر بیماری کا اللہ کے ہاں ایک پیمانہ ہے، لیکن تکبر کا کوئی پیمانہ نہیں. من حبت خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی. اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. حکومت اور عہدہ بھی ہوتا ہے، حسب اور نسب بھی ہوتا ہے، حسن و جمال بھی ہوتا ہے، علم و تقوی بھی ہوتا ہے. تو اہل علم کے اندر جو چیز آتی ہے وہ علم تقوی کے عنوان سے آتی ہے. میں اس دن حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، پھر میں نے اپنے پاس لکھ لیا. آج صبح میں کوئی کاغذ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے وہ آ گیا تو میں وہ ساتھ لے کر آیا. میں نے کہا چلو آج اس کو سنائیں گے، میری بھی تربیت ہو جائے گی. تو حضرت کی کسی نے اس طریقے سے مجلس میں اس وقت اللہ پاک نے ان کو پورے عالم اسلام میں بڑا مقام دیا ہے علم اور تقوی کے حوالے سے. تو حضرت کی کسی نے تعریف کر دی تو حضرت نے انہیں ارشاد فرمایا کہ بھائی میں تمہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقولہ سناتا ہوں. اس تعریف پر انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سناتا ہوں. تو پھر انہوں نے وہ سنایا. فرماتے ہیں کہ ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ بھی ہے اور نفس اور شیطان کے حملوں سے اور وساوس سے بچنے کا راستہ بھی اور ایک اعلیٰ طریقہ بھی ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ میری تعریف کرتا ہے تو میں فوراً اپنے دل میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میں اپنی ذات کو ان صاحب سے زیادہ جانتا ہوں. یا اللہ میں اپنی ذات کو ان صاحب سے زیادہ جانتا، تاکہ کبری بحث پیدا نہ ہو جائے. یا اللہ میں ان صاحب سے اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہوں، یعنی میں اپنے عیوب سے زیادہ واقف ہوں. ان حضرات کے سامنے میرے عیوب آئے نہیں، اور اے اللہ آپ مجھے بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ شانہ مجھے ان لوگوں کے حسن ظن سے کسی دھوکے میں پڑنے سے بچائیے. پھر ایک مسنون دعا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ اور فی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا دے. اور جو اپنی آنکھوں میں بڑا بن جاتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا بن جاتا ہے. ایک اور مسنون دعا حضرت نے تعلیم فرمائی، اللہم انت عالم لی نفسی من الناس اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون. اے اللہ تعالیٰ شانو آپ مجھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور میں اپنے آپ کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ شانو آپ میری گرفت نہ فرمائیے ان باتوں کی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں، اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ کبری محض پیدا نہیں ہوگا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تواضع مفرط بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ نے اس کو یہ صلاحیتیں دی ہیں یہ ان کی بے کرامی کرتا ہے. جی میں تو جاہل ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو نکما ہوں. یہ بھی نہیں چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع مفرط بھی نہیں چاہیے. ہاں تواضع مفرط بھی منع ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کی تحقیر کرنا شروع کر دے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صلاحیت اللہ کا انعام ہے. اگر اس صلاحیت کا یہ اس کی تحقیر کرنا شروع کر دے تو اللہ پاک اس سے بھی ناراض ہوں گے. حضرت نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک بھنگی کو ہیرا دے دیا. بادشاہ نے ایک بھنگی کو ہیرا دے دیا. اب بھنگی جو ہے اپنے کو تو بھنگی کہے لیکن ہیرے کی تحقیر نہ کرے. اس لیے فرمایا کہ دیندار لوگوں میں دین کا کام کرنے کے بعد یہ دو بیماریاں ضرور آ جاتی ہیں اگر اس کا کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق نہ ہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس دور میں اصلاحی تعلق کسی کے ساتھ جوڑنا فرض عین ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو یا تواضع مفرط پیدا ہوگی یا کبر محض پیدا ہوگا. تواضع مفرط یہ ہے کہ یہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تعلیم و تعلم کے اندر لگے گا. اب جس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو یہ اس کو حقیر سمجھے گا.
اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ یہ عالم ہو کر جاہل کو حقیر سمجھے گا، اور کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ عالم جاہل سے اپنے کو افضل نہ سمجھے، عالم جاہل سے اپنے کو افضل نہ سمجھے۔ ہم بعض اوقات ہم سے چھوٹے گریڈ کا جو ٹیچر ہے ہم اس کو بھی حقیر سمجھنا شروع کر دیں، میں تو بڑے گریڈ کا ہوں اور وہ چھوٹے گریڈ کا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی عالم جاہل سے افضل نہیں ہے، ہاں اکمل ہے۔ افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ میرے جو پہلے شیخ تھے وہ سلسلہ نقش بندی کے تھے، اور وہ ایک جگہ وہ بھیجتی تھے، وہ پانی بھرا کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا اس کی مجلس میں بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھتے تھے، اور وہ کیا تھے؟ وہ گریڈ کے لحاظ سے وہ کلاس 4 تھے لیکن ان کے علم و فضل میں نے دیکھا یہ اٹامک سائنٹسٹ جو ہے یہ بشیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ، وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہاں وہ کبھی کبھی پھر میرے پاس بھی آ جاتے تھے وہ، تو اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ لیکن اس لیے فرمایا کہ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، یہ تواضع، یہ جو کبر محض پیدا نہ ہو، یا تواضع مفرط میں ہمیں پیدا، اجی میری کیا نمازیں ہیں، میری کیا تلاوت ہے، میرا کیا علم ہے، اور میری کیا صلاحیت ہے۔ نہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس پر شکر ادا کریں، جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر شکر بھی ادا کریں، اور فرمایا اس بھنگی کی طرح اپنے کو بھنگی سمجھے لیکن ہیرے کو ہیرا سمجھے۔ اگر ہیرے کی آپ تحقیر کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا کہ میں نے اس کو یہ صلاحیت دی اور اس نے یہ کیا کہ اس نے اس صلاحیت کی بجائے فحدث کے اس کے اندر نقص نکال رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حضرت کی چند باتیں تھیں جو میں نے پہلے اپنی تربیت کے لیے اور پھر باقیوں کی تربیت کے لیے عرض کر دیں۔ اور یہ چونکہ آج جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مخلوق کی صفت میں ہے کہ اس کا ہر فعل اور اس کی ذات یہ حادث ہے، اور حادث اسے ہی کہا جاتا ہے جس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، اور قدیم اسے کہا جاتا ہے جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ چونکہ ہم حادث ہیں تو ہماری ذات بھی حادث ہے اور ہمارا فعل بھی حادث ہے۔ ایک دن میں نے یہاں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا، جب یہ میرا داخلہ طارمان صاحب نے کیا تھا، اور آج پھر میں تقریباً 39 سال اور 9 مہینے کی سروس پوری کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، دنوں کا پتہ نہیں چلتا۔ میں اس دن اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ رہا تھا کہ کل کی بات ہے جب یہاں آپ بیٹھے تھے وہاں میں بیٹھا تھا، اور آج اتنی سروس جو ہے وہ کر کے میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، اور پھر مجھے جو رسپیکٹ اسٹوڈنٹس نے دی، پھر جو پروفیسروں نے دی، میرا مزاج اگرچہ بعض موقعوں پر بہت ہی وہ تلخ رہا ہے، اور میں اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ بعض موقع میں مجھ سے زیادتی بھی ہو جاتی تھی، لیکن ہر ایک نے میری اس بات کو درگزر سے کام لیا ہے۔ میں کس کس کا نام لوں اور کس کس عنوان سے میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ تو بہرحال اس کالج میں میرا ایک زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہے، تو میں اکثر ایک بات کہا کرتا تھا طلباء کو بھی کہ بھائی یہ ساری باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس علاقے میں پیدا ہوا، اس علاقے میں میری زندگی گزری، اور پھر یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری موت بھی انشاءاللہ عام اس میں یہی ہے کہ ادھر ہی آنی ہوگی، پتہ نہیں انجام کیا کہاں ہے، لیکن میرے باپ دادا اور یہ لوگ یہاں گزرے، میں نے بھی یہی زندگی گزارنی ہے، بڑا حصہ تو گزر گیا، اب تو پتہ نہیں کتنے ایام ہیں کتنے دن ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ چاہتا تھا کہ جنازے میں کھڑے ہو کر ہر آدمی دل سے اللہم اغفر لحینا کہہ دے، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں۔ میں جناب نئے آنے والے پرنسپل صاحب کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کو میں ایک ایسا سٹاف دے کر جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات یہاں کام کرنے والے ہیں، اور جو کام ان کے ذمہ لگا دیں وہ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ کل اگلے دن وہ میرے پاس ہمارے نئے ایک آدمی آئے، وہ مجھ سے ریکمنڈیشن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور پروفیسر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں، کہ اس نے کہا جی میں آ کر کہاں کون سا مضمون پڑھاؤں گا؟ تو میں نے اسے کہا بھائی جہاں جو آپ کو دے دیے گے وہ آپ پڑھائیں گے، جس میں آپ نے ماسٹر کیا وہ تو آپ پڑھائیں گے ہی پڑھائیں گے، یہاں جو بھی آپ کے حوالے کیا گیا وہ آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ میرے ٹیچر ہیں اور یہ ریٹائرڈ ہیں،
اور ان کو ہم نے پھر ٹائٹ کر لیا اور یہ آ کر یہاں پڑھا رہے ہیں، تو آپ تو یہاں تنخواہ لے کر کیسے نہیں پڑھائیں گے؟ تو یہاں میں نے جس کو اس کا سبجیکٹ نہیں بھی تھا انہوں نے رات کو تیاری کی ہے اور صبح آ کر انہوں نے پڑھایا ہے. مگر نہ آپ دیکھیں 15 ٹیچنگ سٹاف ممبر جہاں نہ ہو اور کالج سموتھلی چل رہا ہو، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس کو نہیں پڑھا سکتا. اگر نہیں پڑھا تھا رات کو انہوں نے پڑھا ہے، صبح آ کر انہوں نے پڑھایا ہے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دوران 15 سٹاف ممبر نہ ہونے کے باوجود بھی ایک پیریڈ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنے سالوں میں ضائع ہوا ہو. اور یہ آپ کو ایک ایسا سٹاف مل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. میں انشاءاللہ میری ہر قسم کی خدمات جو ہیں وہ حاضر ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی تعلیم و تعلم کے اندر اس سے بہتر کوئی شعبہ نہیں ہے. خیر الاشغال تہذیب الاطفال، اسی سیکھنے سکھانے کے اندر میری زندگی گزر گئی. اب پہلے بچپن والوں کو پڑھاتا رہا، اب 55 والوں کے لیے میرے پاس خانقاہ ہے اور وہ آن لائن سسٹم چلتا رہتا ہے، تو 55 والے بھی پڑھتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پڑھنے پڑھانے کا شغل سب سے بڑا شغل ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ہم سب کی تشکیل کی ہے. اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو اس پر شکر کی مزید توفیق نصیب فرمائے. اور آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور یہی کہوں گا کہ وہ فصل گل کے جس کو اندیشہ زوال نہ ہو. میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میرے عرض موت پر اترے وہ فصل گل کے جس کو اندیشہ زوال نہ ہو. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر